बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज एक फैसलाबाद शहर की ऐसी इम्पोर्टेंस के बारे में जो जिक्र करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत फ़ील की जा रही थी कि एक ऐसे हॉस्पिटल की, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी, एक ऐसे हेल्थ अवेयरनेस पॉइंट की ज़रूरत थी जिसमें अवाम आ सके बगैर किसी डर के कि हमें लूट लिया जाएगा, पॉकेट्स हैं वो खाली करवा दी जाएंगी और हमें हमारी बीमारी को भी जो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा। लेकिन एक ऐसा आइडिया लेके हमारे साथ जो मौजूद है डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहब, कोविड के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह है एक मुनफरिद अपने नाम अजाज़ रखते हैं, जिनकी वजह से लाखों की तादाद में पेशेंट जो है कोविड के दिनों में शिफायाब हो चुके हैं। अब उन्होंने एक फैसलाबाद की बहुत प्राइम लोकेशन में जो मेन सियाना रोड मैकडोनल्ड के बिल्कुल सामने वाक़ है, जो प्रोफेसर हॉस्पिटल और एक डिफरेंट और यूनिक नाम के साथ मौजूद है। और हम बात करेंगे डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहब से कि हमें बताइए सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। पहले तो आपने ये जो डिसीज़न लिया है हॉस्पिटल का और बहुत ही यूनिक नाम के हॉस्पिटल का, प्रोफेसर हॉस्पिटल्स का, इसका क्या मकसद क्या है? क्या आप पब्लिक के लिए क्या करना चाह रहे हैं? क्या आइडिया लेके आए आप? थैंक यू उसामा मिर्ज़ा, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला और इस प्रोफेसर्स हॉस्पिटल के लिए आपने एक स्पेशल प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और आपका बहुत मशकूर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई सालों से मैं फैसलाबाद में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में सर्विसेज देने के बाद मैं इस नतीजे पहुँचा कि शहर के बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं वो सेहत की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपने कारोबार की फ़िक्र ज़्यादा होती है और मरीज़ की फ़िक्र उन्हें बहुत कम होती है। सही। ये काम बदकिस्मती से बाज़ दफ़ा तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा खौफज़दा करके उसकी बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, जैसा कि बदकिस्मती से कोरोना के दिनों में हुआ, मरीज़ इतना ज़्यादा सीरियस या बीमार नहीं होता था, लेकिन कोरोना का नाम मिस यूज़ करके मरीज़ से लाखों रुपए बटोरे जाते थे। सही। तो ये बहुत सारी कवाहतें थी और जो हॉस्पिटल ओनर्स थे वो अपनी मनमानी करते थे। सही। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने उसी वक्त तहिया कर लिया था कि इंशाल्लाह ताला हम अपना एक सेटअप शुरू करेंगे। उस सेटअप में ये सारी बातें नहीं होंगी। अच्छा। मरीज़ को अच्छी सर्विस मिलेगी, सस्ते रेट पे मिलेगी। तो दूसरा इसका जो नाम रखने का मकसद है प्रोफेसर्स हॉस्पिटल जी, चूँकि मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ, एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। सही है। तो एक तो इस मुनासबत से प्रोफेसर्स हॉस्पिटल मेरे जहन में आया। सही। और दूसरा इस हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 स्पेशलिटीज़ हैं। सही। इस हॉस्पिटल में हम सारे के सारे सीनियर प्रोफेसर्स को, एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और अपने अपने शोबे के जो माहिर डॉक्टर्स हैं उन्हें लेके आ रहे हैं जो अपनी सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं पेशेंट्स को। तो इसलिए हमने हॉस्पिटल का नाम प्रोफेसर्स हॉस्पिटल रखा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि आम रूटीन में अगर देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मकसद हमें सिर्फ पैसा बटोरना ही नजर आता है और वहाँ सिर्फ होते भी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर भी होंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल का स्पेशल जो एक मकसद है वो ये है कि एक टीचर्स जो है, प्रोफेसर एक टीचर्स होते हैं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में, जो एक पेशेंट को गाइड मेडिसिन से हट के भी उसकी जो है काउंसलिंग करके उसे ट्रीट करते हैं और उसे एक डिफरेंट अंदाज से, जहाँ मुख्तलिफ हॉस्पिटल से जवाब दे दिया जाता है कि इसे घर ले जाएं या इसको रेफ़र कर दिया जाता है। इस हॉस्पिटल की खसूसियत ये है कि यहाँ प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर की मौजूदगी में उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है और 100% पेशेंट जो है वो उसकी अपनी काउंसलिंग से जो है अपनी बेहतरी की तरफ आता है। डॉक्टर साहब, मैं अगर गलत ना कहूँ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि काउंसलिंग जो है बहुत एक इम्पोर्टेंस है, साइकेट्रिस्ट से पूछा जाए तो उनका भी यही कहना है कि एक पेशेंट की अगर अच्छी तरह से ट्रीट कर दिया जाए डॉक्टर्स की तरफ से तो पेशेंट हाफ से ज़्यादा जो बेहतर हो जाता है। क्या कहना आपका इसके बारे में? ये उसामा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। आमतौर पे आपने ये बात लोग आवाम से सुनी होगी कि अगर डॉक्टर अच्छा हो, उसका इखलाक अच्छा हो, उसका बात करने का लबो लहजा बहुत अच्छा हो, तो मरीज़ आधे से ज़्यादा सिर्फ
ڈاکٹر کی باتیں سن کے ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو پریکٹیکلی عملی طور پہ یہ بات بالکل سچ ہے. ہم بہت سارے مریضوں کو ڈیل کرتے ہیں. ابھی ہم صرف مریض سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں, ان کی فیملی ممبر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی دوران میں پیشنٹ جو ہے وہ اپنی بیماری بھولنا شروع کر دیتا ہے. صحیح ہے. بہت سارے مریض جو ہیں وہ اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ بہت ساری گھریلو پریشانیاں اور معاشی پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کی وہ بیماری جو ہے وہ اس پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ پیچیدگی اختیار کر جاتی ہے, پیچیدہ صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اچھے طریقے سے صرف ڈاکٹر ان سے بات کرے, جسے ہم کاؤنسلنگ کا نام بھی دیتے ہیں, تو اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کی جائے تو بھی پیشنٹ جو ہے وہ ادھر ہی سے اس کی ریکوری کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. باقی دوسرا جو پروفیسر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں جو ڈفرینٹ ٹیچنگ ہاسپٹل میں جونیئر ڈاکٹرز کو ٹرین کرتے ہیں, انہیں وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح پروفیسر ڈاکٹرز کے پریکٹس کا ایک اسینشیل کمپوننٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر اسپیشل فوکس کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان لکیلی ہماری پاکستانی عوام میں ایجوکیشن بہت کم ہے. بالکل 60 to 70% پاپولیشن جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. تو ہم ڈاکٹرز بھی اس اسپیشلٹی میں لیک کر رہے ہیں. ہم اسپیشلی اپنا یوٹیوب چینل اپلوڈ کر رہے ہیں, اسے رن کر رہے ہیں, جس میں ڈیلی ریگولر ہیلتھ اپڈیٹس ہوا کریں گی. تو اس میں ڈفرینٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ لوگوں کو آگاہی پروگرام کے ذریعے سے ہیلتھ ایجوکیشن بھی مہیا کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اس پروفیشنل ہاسپٹل میں کون کون سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہے, کس کے شعبہ سے وابستہ ہے, اور عوام کے لیے کیا ہٹ کے اپرچونیٹیز مہیا کی جائے گی اس ہاسپٹل کی طرف سے؟ جی اسامہ, الحمدللہ پروفیسرز ہاسپٹل بہت ریپڈلی گرو کر رہا ہے, اور اپنے بالکل سٹارٹ ہی میں اس نے 16 ڈفرینٹ اسپیشلٹیز سے اپنی سروس کا آغاز کیا ہے. ان اسپیشلٹیز میں میڈیسن ہے, سرجری ہے, گائنیکالوجی ہے, پھر شعبہ بچگان ہے ہمارے پاس, بچوں کا نوزائیدہ بچگان, اور پھر اس کے علاوہ سائیکالوجی ہے, سائیکیٹری کا شعبہ ہے, ہمارے پاس جنرل سرجری لیپروسکوپک سرجری ہے, پھر شعبہ ایمرجنسی اور کریٹیکل کیئر ہے, یعنی ہم کریٹیکل کیسز جو انتہائی تشویشناک مریض ہوتے ہیں ان کا ادھر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, آپریشن تھیٹر. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی فیسلٹیز ہیں جو شہر میں بہت کم فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, جیسے کہ ہم بیڈ سائڈ ایکو کارڈیوگرافی سروس دے رہے ہیں. پیشنٹ جو تھوڑے سیریس ہوتے ہیں انہیں ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیڈ سے اتر کے واش روم بھی مت جائیں. تو ایسے مریض کو بجائے اس کے کہ وہ جائے ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جائے, لمبی لائنوں میں لگے, وہ پہلے ہی دل کے عارضے میں مبتلا ہے, تو اس کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ایکو کارڈیوگرافی پیشنٹ کی بیڈ سائڈ پہ اسے مہیا کرتے ہیں. یہ بہت کم جگہوں پہ یہ فیسلٹی دی جاتی ہے. پھر اسی طرح جو کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ پیشنٹ کی بیڈ سائڈ پہ پیشنٹ کا الٹرا ساؤنڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ مریض کو کسی زحمت سے نہ گزرنا پڑے. اور باقی دوسری اسپیشلائزیشن میں ہمارے پاس کینسر کے اسپیشلسٹ موجود ہیں جو کہ پورے شہر میں چند ایک ڈاکٹرز ہیں جو کینسر کی سروسز دے رہے ہیں. الحمدللہ پروفیسر ہاسپٹل وہ سروسز دے رہا ہے. زبردست. پھر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جو ہاسپٹل بنتا ہے تو پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ اس نے ایک فیکٹری لگا لی ہے, لوگوں کو ایک لوٹنے کی لگا لیں, یا مختلف طرح سے مس گائیڈ کر کے ان کے پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے, اور اسے خطرناک بیماریوں کا بتا کے اسے یہ مسئلہ بھی, اسے یہ مسئلہ, اس سے پیسے بٹورے جاتے ہیں. اس طرح کے ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ پروفیسر ہاسپٹل ان کے لیے کیا سروسز دینا چاہ رہا ہے, کیا ان کے لیے پیکیجز ہے, کیا بتائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ مریض جو پہلے ہی پریشان ہے اور کسی بیماری کے ساتھ آگے پاس آیا ہے, اسے مزید پریشان کر کے اور اس بیماری کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کر کے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا انتہائی بددیانتی ہے. یہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے. یہ عمل بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہاں, مریض کی جو علامات ہیں انہیں جانتے ہوئے مریض کی بیماری کے بارے میں
ڈاکٹر ایمانداری سے اسے مشورہ دے, اسے بتائے کہ آپ کی بیماری میں نہ تو آپ بالکل لاپرواہ ہو سکتے ہیں, اس سے آپ کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے, لیکن دوسری طرف ہم آپ کی بیماری کا انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کریں گے جس سے آپ کی بیماری میں ریکوری کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو مریض کو بلا وجہ پریشان نہیں کیا جانا چاہیے, صرف اس مقصد کے لیے اپنا کاروبار کرنے کے لیے یا اس کی جیب سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں جو پروفیسرز ہاسپٹل کی یونیک ہیں, جو انہیں پاکستان کے اور بہت سارے ہسپتالوں سے ممتاز بناتی ہیں, ان میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ پروفیسرز ہاسپٹل میں ایسے تمام مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جن کی حالت تشویشناک ہوتی ہے, جن کی بیماری کافی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے, تو ایسے ہم کریٹیکل پیشنٹ کہتے ہیں. عام پرائیویٹ ہاسپٹل ایسے مریضوں کو لینے سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک مریض جس کی عمر 100 سال ہے, 85 سال ہے, اسے بیماری ہے, بیماری کافی پیچیدگی اختیار کر گئی ہے, تو ایسے مریضوں کا کافی زیادہ چانس ہوتا ہے ایکسپائری کا. تو ایسے میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل کو ملتا بھی کچھ نہیں ہے سوائے بدنامی کے, تو وہ بدنامی سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی ادھر سے نکلے گی, لوگ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر نے علاج صحیح نہیں کیا, یا اور مسئلے ہوتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ انہیں جو ان کے ایکسپینسز ہیں وہ بھی پیشنٹ کی طرف سے ملتے نہیں ہیں. لیکن پروفیسرز ہاسپٹل چونکہ اس کاروبار کی بنیاد پہ نہیں چل رہا, یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی. تو اس طرح کے 8 سے 10 اگر کریٹیکل کیسز ہم ڈیل کرتے ہیں, ان میں سے 3, 4 یا 5 قیمتی جانیں بچ جائیں تو میرے خیال میں یہ دنیا اور آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پروفیسرز ہاسپٹل کی یہ خصوصیت اسے پاکستان کے بہت سارے دوسرے اسپتالوں سے ممتاز بناتی ہے. ادھر میڈیکل اسپیشلسٹ اور آئی سی یو اسپیشلسٹ 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں. لیٹ نائٹ جب کوئی بھی پیشنٹ بہت سیریس ہے تو اسے عام طور پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی سروسز مہیا نہیں ہوتی. جونیئر ڈاکٹرز یا میڈیکل آفیسرز ہی انہیں ایمرجنسی سروسز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن پروفیسرز ہاسپٹل میں الحمدللہ لیٹ نائٹ 24 آورز میڈیکل اسپیشلسٹ کسی بھی پیشنٹ کو ایمرجنسی سروسز دینے کے لیے اویلیبل ہوگا. بہت ایک ڈفرینٹ قسم کی جو بات ہے انہوں نے یہ کی ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے, ان کے اپنے ایک یوٹیوب چینل سے آپ کو مکمل ہیلتھ اویئرنیس ملتی رہے گی. آپ کی باڈی کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کے مسائل کے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہوں گے وہ آپ کو ویڈیوگرافی کی صورت میں اپنا میسیج ڈلیور کریں گے, اور آپ ان کے پیج کو, ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے سبسکرائب کر کے آپ ہیلتھ اویئرنیس لے سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی عملی زندگی کو صحت مند بنا سکیں. اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.